در صنعت حق تعالی، اللہ تعالیٰ کی صنعت میں، صنعت کے معنی کوئی شے بنانا، یہ جو ہوتے ہیں صنعت کار، فیکٹریوں والوں کو صنعت کار کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ بنانے والے ہوتے ہیں۔ تو اس فصل کے اندر حضرت سعدی نے بتانا ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے جو بنایا، جیسا بنایا، حکمت پر بنایا، اس کو بہتر پتہ ہے کس بندے کو کیسا بنانا تھا۔ اللہ یا کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے، کسی کو ہنسنے والا، کسی کو رونے والا، کسی کو آرام میں رکھتا ہے، کسی کو دردوں میں رکھتا ہے۔ تو قرآن پاک نے کہا کل من عند اللہ، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو اللہ کے کرنے سے ہے، اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ کے کرنے سے ہے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے بندہ اپنا سائنس سیدھا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پاس پیسوں کا رش ہے، اور بندہ پڑھ کر ڈگریاں حاصل کر کے تو اس کی کچھ بھری ہوئی ہے، لیکن اس غریب کو نوکری نہیں مل رہی ہے۔ یہ دونوں معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی مارکیٹ کے اندر ایک ہی کام کی 10 دکانیں، مثلا مچھلی بک رہی ہے، ایک بندے کی مچھلی اتنی زیادہ بکتی ہے کہ حساب ہی نہیں، دوسرے بیچارے گاہکوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، سب کے پاس چیزیں وہی ہوتی ہیں، لیکن ایک بندے کے پاس رش ہی ختم نہیں ہو رہا، اور ایک بندہ بیچارہ انتظار کر کے کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری طرف بھی کوئی گاہک آ جائے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، نہ جانے اللہ نے کس کو کس حال میں رکھ کر اس کو فائدہ عطا فرمانا ہے۔ غریب کے لیے غربت نقصان دہ نہیں ہے، فائدے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ اسی میں اللہ کے علم میں تھا، تو اس لیے اس کو غریب بنایا۔ میں اور مالدار کو اور پیسے دیے ہیں، تو اگر نہ دیتا تو وہ پتہ نہیں کہیں اپنا ایمان خراب نہ کر بیٹھتا ہے غربت کی وجہ سے۔ یہ دونوں باتیں میں نے حدیث پاک میں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ کچھ دیکھتے ہیں کہ کوئی بادشاہ ہے تو کوئی فقیر ہے تو کوئی یوں ہے، انسانوں کے مختلف حالات بیان کیے ہوئے ہیں، اور سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہے۔ کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ نگاہ کن بدی گنبد زر نگار، کہ سقفش بود بے ستون استوار۔ نگاہ کر، بدی اصل میں ہے بائیں، اس با این کا معنی ہو گیا اس، اور با کا معنی ہے کی طرف، با بمعنی سوئے، گنبد معنی گنبد، زر نگار سونے سے منقش، مراد ہے آسمان۔ آسمان میں ستارے جڑے ہوتے ہیں نا، رات کے ٹائم تو لگتا ہے ایک گنبد ہے، تو اس کو گنبد کہتے ہوئے حضرت نے تعبیر کیا ہے، تو اس میں سونے کے موتی جڑے ہوئے ہیں، ستاروں کو یہ کہہ کر سمجھانے۔ شعر ہے نا، تو شعروں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ تشبیہات، استعارے بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں۔ سقف کہتے ہیں چھت کو، سقف، اور کہ سقفش بود، بے ستون بغیر ستون کے، استوا قائم مضبوط۔ نگاہ کر اس گنبد زرنگار کی طرف، سونے سے منقش اس گنبد کی طرف۔ کا معنی یہاں پر کرنا ہے کیسے، کیسے چھت اس کی ہے بغیر ستونوں کے، قائم۔ کیا حیرت ناک بات ہے، کوئی ستون ہی نہیں ہے لیکن چھت کھڑی ہے۔ ہمارا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، 4 دیواریں کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کر چھت قائم ہوتی ہے، تو یہاں کہیں نہ کوئی دیوار ہے نہ ستون ہے، تو پھر بھی چھت کھڑی ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک نے کیسے کہا ہے، بغیر عامد ترونہا، آسمان قائم کر دیا اللہ تعالیٰ نے بغیر ان ستونوں کے جنہیں تم دیکھو۔ اس کے 2 معنی ہیں، غور سے سن لو آج۔ اب آپ مت سمجھو کہ ہم بچے ہیں، ہر دن آپ بڑے ہو رہے ہو۔ بغیر ان ستونوں کے جن کو تم دیکھو، اس کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس آسمان کھڑا ہے بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھو۔ معنی نمبر 1 یہ ہے، کیونکہ ستون ہے ہی نہیں ہے اس لیے تم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بغیر دکھنے والے ستونوں کے آسمان کھڑا ہے، مشہور معنی اس کا یہی ہے، ہیں جو نہیں تو پھر کہاں سے دیکھیں گے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، ستون تو ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تو آسمان ان پر کھڑا ہے۔ بغیر دکھنے والے ستونوں پر آسمان کھڑا ہے، ستون ہے پر وہ دکھنے والے نہیں ہیں، ان پر آسمان کھڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں ایسی ہیں جو بنا دی ہیں، موجود ہیں لیکن دکھتی نہیں ہیں۔ آج تک ہوا دیکھی ہے کسی نے؟ نہیں۔ دائیں کندھے پر نیکیوں والا فرشتہ دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں۔
بائیں کندھے پر فرشتہ دیکھا کسی نے؟ نہیں۔ اب یہ دو معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ستون ہیں ہی نہیں ہے اس لیے نظر نہیں آتے، اور ہیں تو صحیح لیکن نظر نہ آنے والے ہیں اس لیے نظر نہیں آتے۔ جو دونوں باتیں ہوں تو قدرت تو اللہ کی ہے ہی ہے۔ اگر ستون ہے نہیں ہے تو پھر بھی چھت کھڑی ہے تو حد ہو گئی یار کیسے کھڑی ہے، اور اگر ستون ہے لیکن نظر نہیں آتے تو حد ہو گئی ستون نظر کیوں نہیں آتے۔ دونوں صورتوں میں حادث تو ہوئی پڑی ہے اس کی قدرت۔ سرے پردائے چرخ گردندہ بیں، گردندہ درو شمع ہائے فروزندہ بیں۔ سر پردہ کہتے ہیں خیمے کو، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، گردندہ گھومنے والا، تو فروزندہ روشن، خیمہ گھومنے والے آسمان کا دیکھ۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ زمین گھومتی ہے کہ سورج اور چاند گھومتے ہیں، تو دونوں نظریات پائے جاتے ہیں کہ سورج اور چاند گھومتے ہیں، زمین نہیں گھومتی۔ بہت بعض لوگوں نے کہا کہ زمین گھومتی ہے، تو جو سیارے گھومتے ہیں نا تو ان کو کہا تھا کہ آسمان گھومتے ہیں، یہ اس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، ورنہ آسمان تو ادھر کے ادھر ہی ہیں، ان میں اصل میں سیارے گھومتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ستارے، ایک ہوتے ہیں سیارے۔ تو جو ستارے ہوتے ہیں وہ بالکل جامد ایک جگہ پر رکے رہتے ہیں، جو سیارے ہوتے ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ کئی ستارے بھی سیارے ہوتے وہ ستارے لیکن چل رہے ہوتے ہیں۔ تو سورج چاند جو ہیں یہ تو سیارے ہیں، سیارے سیر سے بنائے نا، سیر کرنے والے ہر وقت چلتے ہی رہتے ہیں سیارے۔ بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ نے دیکھو کیا کیا بنایا ہوا ہے، تو مختلف چیزیں حضرت سعدی بتا رہے ہیں۔ خیمہ گھومنے والے آسمان کا دیکھ، آسمان کس لفظ کا معنی ہے؟ چرخ، اس میں شمع روشن دیکھ، یک پاس بانو یک پادشاہ، یک داد خواہ ہو یک باج خواہ، پاسبان چوکیدار، بادشاہ بادشاہ، داد خواہ انصاف مانگنے والا، اے فریادی لوگ، مظلوم لوگ، انصاف انہوں نے مانگنا ہوتا ہے نا، تو باج خواہ ٹیکس لینے والا۔ تو کسی بندے کو اللہ نے یوں بنا دیا، کسی کو یوں بنا دیا، کسی کو یوں بنا دیا، کسی کو یوں بنا دیا۔ تو دیکھیں کوئی ایک چوکیدار اور کوئی ایک بادشاہ، کوئی ایک فریادی اور کوئی ایک ٹیکس چاہنے والا، ٹیکس وصول کرنے والا۔ چار طرح کے بندے ہیں، کسی کو بادشاہ، کسی کو چوکیدار بنا دیا، کوئی فریادی بنا ہوا ہے، اور کسی کو ٹیکس لینے والا یعنی حاکم بنا دیا، یا کوئی نہ کوئی ناظم بنا دیا، کوئی نہ کوئی مسلمانوں پر امیر بنا دیا۔ یک شاد مانو یک درد مند، یک کامرانو یک مستمند۔ اب ان قریب یہ آپ کا سمٹ رہا ہے، تو اگلے زمانے میں جاؤ گے تو سویرے سویرے کریمہ پڑھنا آپ کو یاد آئے گا۔ آپ کی پیاری منزل ختم ہو گئی نا، یہ میٹھے میٹھے سبق، میٹھی میٹھی باتیں، ہر سبق اللہ کی طرف، حضور کی تعلیمات کی طرف ہی جانے والا ہوتا ہے۔ تو جیسے لپیاتی یاد آتی نا، اسکول میں پڑھتے ہوتے تھے لپیاتی ہے دعا بن کے، اب ایسے ہی کریمہ آپ کو وقت گزر جائے گا یاد آئے گا، پڑھتے ہوتے تھے سویرے سویرے۔ کوئی ایک خوش، کوئی ایک درد مند، کوئی ایک کامیاب، کوئی ایک حاجت مند، یک باج دارو یک تاج دار، یک سرفراز و یک خاک سار، باج دار، باج کہتے ہیں ٹیکس کو، اور دار میں رکھنے والا یعنی جنہوں نے ٹیکس رکھا ہوا ہے تاکہ بادشاہ کو دیں گے، تو مراد ٹیکس دینے والا۔ کوئی ایک ٹیکس دینے والا، اور کوئی ایک تاج رکھنے والا، کوئی ایک کامیاب اور کوئی ایک غریب، خاکسار یعنی غریب کمزور، یک بر حسیر و یک بر سریر،
یک در پلاسو یک در حریر حصیر کہتے ہیں چٹائی کو، سریر کہتے ہیں تخت کو، اور پلاس کہتے ہیں ٹاٹ کا لباس۔ غریبوں کے کپڑے جو ہوتے ہیں ان کو ٹاٹ کے ساتھ تعبیر، آج کل نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ ٹاٹ کے نہیں ہوتے اور سٹائل کے ہوتے ہیں۔ پرانے دور میں ہاتھوں سے کپڑے بنائے جاتے تھے تو ذرا موٹے ہوتے تھے، اب تو نفیس اور پتلے کپڑے بننا شروع ہو گئے۔ تو حریر کہتے ہیں ریشم کے لباس کو، کوئی ایک چٹائی پر اور کوئی ایک تخت پر، کوئی ایک ٹاٹ کے لباس میں اور کوئی ایک ریشم کے لباس میں۔ اللہ تعالیٰ پلاس دیکھو، حالانکہ ایک اور شے بھی ہوتی ہے پلاس، وہ جو اس کے ساتھ وہ ہتھیار جو ہوتا ہے، ہتھیار ہوتا ہے جو، تو وہ بھی پلاس ہی ہوتا ہے۔ تو الف نکال تو پلس بن جاتا ہے، یہ کوئی اور شے بن جاتی ہے۔ یک بے نوا ہو یک مالدار، یک نامراد ہو یک کامگار، کوئی ایک بے نوا، بے ساز و سامان کے، کل بھی لفظ آیا تھا نا نوا، تو بتایا تھا بے ساز و سامان کے، اور کوئی ایک مالدار، کوئی ایک بے مراد اور کوئی ایک کامیاب۔ یک در غنا ہو یک در عینا، یک را بقا ہو یک را فنا، کوئی ایک مالداری میں اور کوئی ایک مشقت میں، کسی ایک کے لیے بقا اور کسی ایک کے لیے فنا۔ یک تندرست و یک ناتوا، یک سال خرد و یک نوجوان، کوئی ایک تن درست، جسم درست، کوئی ایک کمزور بیمار، کوئی ایک بوڑھا سال کھانے والا ہے، تو کیا ہو گیا، سال کئی کھا چکا ہے یعنی بوڑھا ہو گیا ہے، اور کوئی ایک نوجوان۔ یک در ثواب و یک در خطا، یک در دعا ہو یک در دغا، کوئی ایک درستگی میں اور کوئی ایک خطا میں، کوئی ایک دعا میں اور کوئی ایک دغا میں۔ اور دغا پر ایک مشہور زمانہ شعر بھی ہے نا، لوگوں نے بنایا ہوا، کیا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ہمیں کیا کر دیا، محرم سے مجرم بنا دیا۔ یعنی ہم تو کہتے تھے کہ ہم آپ کو دعا دیتے ہیں، تو لکھا جاتا ہے کہ وہ کیا پڑھتے کہ ہم آپ کو دغا دیتے ہیں۔ جب اس نے کہا کہ جب دغا دیتے پھر جاتے ہیں میرا کیا تعلق، تو اچھے خاصے محرم تھے، دوست تھے، تو جدائی ہو گئی۔ یہ معنی ہوتا ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے۔ یک نیک کردار و نیک اعتقاد، یک غرق در بحر فسق و فساد، کوئی ایک نیک اچھے کردار والا اور کوئی ایک اچھے اعتقاد والا، کوئی ایک غرق فسق کے سمندر میں اور فساد کے سمندر میں۔ یک نیک خلق و یک تند خو، یک برد بارو یک جنگ جو، کوئی ایک اچھے اخلاق والا اور کوئی ایک بد مزاج، تند خو سخت عادت والا
بد مزاج، اور کوئی ایک بردبار یعنی برداشت کرنے والا، اور کوئی ایک جنگجو، جستن مستر ڈھونڈنا، جویت مضارع ڈھونڈے، امر کیا آئے گا جو، تو جنگ جو یعنی جنگ ڈھونڈنے والا، یہ ہوتا ہے لفظ جنگجو جو بولتے ہیں نا، جنگجو ہوتا جنگ جو ہے، لیکن جنگجو ہماری اردو زبان کے اندر اس کو بول دیتے ہیں۔ نہ دالیں ختم کرنی ہوتی ہے، پھر وہ اختصار کلام کے لیے یا بھی ختم کر ہوتا جنگ جوئی ہے، جنگ جوئی، لیکن پھر وہ جنگ جو بول اور ختم، جنگ جوئی۔ اور ہر زبان کی ایک بات ہوتی ہے، ہر زبان میں، اردو کے اندر بھی، کہ لفظ آسان سے آسان پڑھو، بھلے کوئی حرف کم زیادہ کرنا پڑ جائے، آسان سے آسان کر کے پڑھو۔ عربی زبان میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ آسان لفظ کیسے بن سکتا ہے۔ اب پڑھ کے دیکھ لو، جنگ جو، یہ آسان ہے کہ جنگ جوئی، یہ آسان ہے، جنگجو آسان، تو پھر آسانی کی خاطر اسے کہتے ہیں تخفیف پیدا کرنا۔ تو لفظ میں تخفیف پیدا کرنے کے لیے ہر زبان میں کوئی نہ کوئی حرف ختم کر دیتے ہیں۔ یک در تنعم، یک در عذاب، یک در مشقت، یک کامیاب، کوئی ایک نعمت میں، کوئی ایک عذاب میں، کوئی ایک مشقت میں، کوئی ایک کامیاب۔ کامیاب کا معنی کہتا ہے مقصد پانے والا، یاب یافتن سے ہے نا، تو کام کا معنی مقصد۔ یک در جہان جلالت امیر، یک در کمند حوادث اسیر، لفظ ہوتا ہے حوادث، دال کے نیچے زیر ہوتی ہے، حوادث، حادثہ کی جمع ہے، حادثات ہوتے ہیں نا، تو اس کی ایک جمع حوادث بھی آتی ہے۔ کوئی ایک بڑائی کے جہان میں بادشاہ، جلالت بڑائی، اللہ جل جلالہ، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، جل جلالہ، تو اس کے معنی بزرگی بھی کر لیتے ہیں، جل جلالہ بہت بزرگی والا ہے۔ کوئی ایک جلالت کے جہان میں امیر، کوئی ایک حادثات کے پھندے میں قیدی، یک در گلستان راحت مقیم، یک باغ و رنج و محنت ندیم، کوئی ایک راحت کے باغ میں اقامت کرنے والا، رہنے والا، مقیم کا معنی ہوتا ہے رہنے والا، مقیم۔ کوئی ایک راحت کے باغ میں رہنے والا، کوئی غم کا اور رنج کا اور محنت کا ساتھی، یک را برون رفت زنداز مال، ہے زے اندازہ مال، لیکن زے اندازہ پڑھیں تو وزن تھوڑا سا ٹوٹ جاتا ہے، مثلا پڑھ کے بتاتا ہوں، یک را برون رفت زے اندازہ مال، ٹوٹ گیا نا وزن، پھر وہ اندازہ کا جو الف ہے اسے ختم کریں گے، پھر جا کر کام سیدھا ہوگا۔ یک را برون رفت زندازہ مال، یک در غم نان و خرچ عیال، بیرون رفت باہر گیا ہوا، بیرون ملک وہ باہر ہی ہوتا ہے، کسی ایک کا باہر گیا ہوا اندازے سے مال، اس کا اندازہ تھا کہ میں 1,00,000 2,00,000 کماؤں گا، تو لیکن وہ کتنا کما لیا اس نے، یہ ہے کہ اندازے سے مال باہر گیا ہوا ہے۔ ایک روٹی کے غم میں اور بال بچوں کے خرچ کے غم میں، عیال کہتے ہیں بال بچے جو ماتحت ہوتے ہیں نا بندے کے، جن کو اس وقت آپ میرے عیال ہو، کیونکہ آپ کی روٹی پانے کا بندوبست میں نے کرنا ہے، کرنا تو اللہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بظاہری باغ دوڑ جو ہے میں نے کرنی ہے۔ تو عیال ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی ایک کے ماتحت ہوتے ہیں اور ان کے خرچے
اس ایک نے برداشت کرنے ہوتے ہیں، ان کو اہل و عیال کہتے ہیں۔ یکے چوں گل از خرمی خندازن، یکے را دل آزردہ خاطر حزن، دل بھی دل، خاطر بھی دل، آزردہ پریشان اور حزن غمگین۔ کوئی ایک مثل پھول کے خوشی کی وجہ سے ہنسی مارنے والا، تو ہنسی ماری جاتی ہے کہ ہنسا جاتا ہے؟ جاتا خندازن، ہنسنے والا۔ کوئی ایک مثل پھول کے خوشی کی وجہ سے ہنسنے والا، کسی ایک کا دل پریشان، خاطر غمگین۔ جی، خاطر اور دل ایک ہی بات ہے، لیکن دو معنی کرنے کے لیے دل پریشان اور خاطر غمگین۔ یکے بستہ از بحر طاعت کمر، یکے در گناہ بردہ عمر بسر، کوئی ایک باندھے ہوئے، بستن بستر باندھنا، اسی سے ہے وہ جو سکول میں لے کر جاتے ہوتے تھے کیا؟ بستہ، کیونکہ اس میں ہم کتابیں اپنی باندھ لیتے ہوتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آج یخ بستہ سردی ہے، یعنی باندھ جما دینے والی، باندھ دینے والی سردی ہے یخ بستہ۔ تیرا بندوبست کرتا ہوں، تجھے جو آوارہ ہو گیا نا باندھتا ہوں گھر میں، یہ معنی ہوتا ہے۔ کوئی ایک باندھے ہوئے واسطے اطاعت کے کمر، کوئی ایک گناہ میں لے گیا ہوا عمر بسر، بردن لے جانا، تو لے گیا ہوا عمر بسر، یہ ذرا عمر بسر کرنا، زندگی بسر کرنا، یہ بسر نہیں لفظ ہوتا، با سر، کسی بھی شے کو انتہا تک لے جانا۔ بندہ سر پر آتا ہے تو پھر منتہی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اوپر نہیں چلتا بندہ، بندے کی انتہا اوپر آتے جاؤ کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ سر۔ تو زندگی با سر کرنا، مانا کیا ہوتا ہے؟ زندگی کو انتہا تک لے جانا۔ ہم کہتے ہیں شاید بسر کا معنی تو رہنا ہوتا ہے، تو بسر کا معنی رہنا نہیں ہوتا بلکہ انتہا تک لے جانا، سر تک لے جانا، یہ معنی ہوتا ہے با سر کا۔ چلیں، یکے را شب و روز مصحف بدست، یکے خفتہ در کنج میں خانہ مست، کسی ایک کے رات اور دن قرآن ہاتھ میں، مصحف قرآن بدست ہاتھ میں، کوئی ایک سویا ہوا شراب خانے کے کونے میں مست، کوئی ایک شراب پی کے کونے میں لیٹا ہوا ہے اور کوئی ماشاء اللہ رات دیکھو دن دیکھو اس کے ہاتھ میں کتاب اللہ ہے۔ کیا فرق ہے دونوں کے اندر، زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے ان دونوں بندوں کے اندر۔ یکے بردر شرع مسمار وار، یکے در رہے کفر زنار دار، کوئی ایک شریعت کے دروازے پر کیل کی طرح، کیل نہیں ہوتا لکڑی میں ٹھوک دیتے ہیں مسمار، کیل، کیل کی طرح، کوئی ایک کفر کے راستے میں زنار رکھنے والا، کوئی ایک شریعت کے راستے پر کیل کی طرح، کوئی ایک کفر کے راستے پر زنار، کفر کے راستے میں زنار رکھنے والا۔ ہر جو دین والے اور ہر مذہب والے ہوتے ہیں نا، ان کی نشانیاں ہوتی ہیں جو دینداری کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ مثلا پاکستان کے ماحول میں جس بندے کی داڑھی بھی منڈی ہوئی ہے، سر پر ٹوپی یا امامہ بھی نہیں ہے، پینٹ اس نے پہنی ہوئی ہے، اس کو لوگ دنیا دار شمار کرتے ہیں۔ اور اگر کپڑے ستھرے پہنے ہیں، وائٹ کپڑے پہنے ہیں، داڑھی ہے، امامہ ہے، اسے لوگ دیندار شمار کرتے ہیں۔ تو امامہ، داڑھی، یہ دینداری کی نشانی بن گئی۔ ایسے ہی یہ جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں یہ ٹی پہنتے ہیں، شرٹ کے اوپر ٹی پہنتے ہیں، تو جو آج کل گلے میں ڈال دی جاتی ہے، حالانکہ وہ اصل میں ایسی ہوتی ہے ٹی، اس کا نام ہی ٹی ہے۔ گلے میں تو پکڑنے کے لیے باندھتے ہیں نا، اس کا نام ہی ٹی ہے، ٹائی بولتے ہیں نا، ٹائی،
تو وہ ٹائی ہوتی ہے، تو وہ ٹائی میں ٹی کہہ رہا ہوں، وہ ٹائی ٹی ٹائپ سے بنتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا تھا، تو یہاں بازو باندھ لکڑی کے اوپر لکڑی، یہاں بازو باندھ دیے تھے، تو نیچے ان کا جسم باندھ دیا. وہ اپنی مذہبی نشانی وہ سمجھتے ہیں. تو ٹائی اصل میں عیسائیوں کی نشانی ہے، اور مسلمان بیچارے پتہ نہیں ان کا کیا حال ہونا ہے، تو یہ ان کی علامت پہنتے ہیں. ایسے ہی کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، ان کی نشانی ہندو لوگ جو ہیں وہ سوتر کا ایک رسی ٹائپ کم موٹی رسی ٹائپ بٹ کر تو ایسے گلے میں باندھ دیتے، جیسے ہم بیگ ڈالتے ہیں نا اسکول کا، وہ ایسے ڈال لیتے ہیں. اس کو زنار کہتے ہیں، تو وہ ان کی مذہبی نشانی ہے. تو زنار ذرا ان میں سے مشہور ہے، زنار ان میں سے ذرا مشہور ہے. یونیفارم کہہ لو، زنار. تو ایک کا حوالہ دے دیا ہے، ایک کا حوالہ دے دیا ہے کہ کسی ایک کو دیکھو تو ماشاءاللہ جیسے کیل دروازے میں ہر وقت جڑا رہتا ہے، تو وہ ہر وقت مذہب کے دروازے پر ہے بلا شک و شبہ. الحمدللہ، جیسے کہ آج کل آپ صبح و شام دین، نماز، قرآن تلاوت، درود و سلام، فارسی سیکھنا، مذہب سیکھنا، مسائل سیکھنا، جیسے کہ آج کل آپ. تو کوئی بیچارہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کو تو کفر کے نشان اس نے بیچارہ نے پہنے ہوتے ہیں، بیچارہ ہی ہوا، دوزخ میں گر گیا تو بیچارہ ہی ہوا نا. تو یہ مختلف قسم کے لوگوں کا حال حضرت شیخ سعدی ارشاد فرما رہے ہیں. صحبت کا اثر تو ہوتا ہے نا. یہ کتاب دیکھو، اس کی جلد ٹیڑھی نظر آ رہی ہے نا. رات کو دودھ کا کپ گرم ہو کر آیا تو میں نے اوپر رکھ دی کہ کوئی شے نہ گر جائے، تو ہیٹ پہنچی، تو ہیٹ کے اثر سے دیکھ لو یہ ایسے ہو گیا ہے. تو اگر یہ بھی اثر قبول کرتا ہے پلاسٹک، میرے بچوں آپ کو تو دین کی صحبت کا بہت زیادہ اثر قبول کرنا چاہیے. جس راستے پر آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، زندگی بھر کبھی آپ نے اتنی پابندی کے ساتھ مسلسل تہجد کی نماز نہیں پڑھی، اتنی پابندی سے کبھی تلاوت نہیں کی، اتنی پابندی سے کبھی درود و سلام نہیں پڑھا. میں آپ کے دل کی کیفیت جانتا نہیں ہوں، لیکن اندازہ مجھے ہے کہ آپ کا جو یہ مہینہ گزرا ہے آپ کے لیے روحانی طور پر انتہائی سکون کا مہینہ گزرا ہے. کہاں ادھر اسکولوں آئے تو ادھر آوارہ پھرے، تو ادھر آوارہ پھرے، گپے لگائیں، ٹی وی دیکھا، موبائل سے کھیلے. وہ کوئی زندگی ہے جس کا مقصد ہی کوئی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں. سال کے بعد رٹا لگا کر پیپر دو پاس ہو جاؤ، جو بندہ کامیاب ہو گیا، تو آتا جاتا کچھ بھی نہیں. جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے بھول بھال گیا ہوا، آپ کو اسکولوں کی تعلیم بھول بھال گئی ہوئی ہے. چند ایک چیزیں ہی رہ گئی ہوں گی جو یاد ہیں، لیکن یہ پڑھنے پر اندر نور بھی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اور اس کے اثرات انسانی زندگی میں واضح ہوتے ہیں. تو دین پاک شے ہی اور ہے، دنیا شے ہی اور ہے. اب اس دولت کو سنبھال کے، اس صحبت کے اثر کو سنبھال کے رکھنا، یہ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے. یک مقبل و عالم و ہوشیار، یک مدبر و جاہل و شرمسار. کوئی ایک خوش بخت اور عالم اور ہوشیار. ہوشیار یعنی ہوش مددگار. جس بندے کی ہوش مددگار ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہوشیار. تو ہماری اردو میں بڑا شیار بندہ ہے، بڑا شیار بولتے ہیں، ہوشیار بھی بولتے ہیں. تو ہوشیار بہت ہوشیار ہے یار ہے، تو ہوتا ہے ہوشیار. یکے کوئی ایک بدبخت اور جاہل اور شرمسار. یک غازی و چابک و پہلوان، یک بزدل و سست و ترسندہ جان. چابک مانا تیز ترار. چابک ویسے کوڑے کو بولتے ہیں جو ہاتھ میں رکھ کر مارا جاتا ہے، تو یہاں پر مراد تیز ترار. کوئی ایک غازی اور تیز اور پہلوان، کوئی ایک بزدل اور سست اور ڈرنے والا جان کا. بزدل، بز کہتے ہیں بھیڑ کو، تو بھیڑ کے دل والا، یہ بزدل بھیڑ کے دل والا. یہ یک کاتب اہل دیانت ضمیر، یک دزد باطن کے نامش دبیر. ایک لکھنے والا
دل کی دیانت والا بندہ لکھتا ہے تو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ لکھتا ہے، خیانت اس میں نہیں کرتا ہے۔ کوئی ایک چور باطن کا دزدیدن مسر چوری کرنا، چور باطن کا کہ نام اس کا منشی، دبیر منشی، بولتا کہ یہ جو ہوتے ہیں نا لکھنے والے، یہ جو آپ کا پٹواری ہیں آج کل کتنی خیانتیں کرتے ہیں، پلاٹ ادھر کا لکھا ادھر، بہت، یعنی اب میں کیا ٹائم ضائع کروں، دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ جو مختلف فیکٹریوں میں، بینکوں میں، اسکولوں اور کالجوں تک بھی یہ جو سامان خریدا جاتا ہے، اسٹیشنری کا سامان یا کوئی دوسرا تیسرا سامان ہوتا ہے مثلا 25,000 کا، تو کہتے ہیں بل بنا دی 40,000 کا، یہ دیکھو۔ اور یہ ہر شعبے کے اندر ایسا ہوتا ہے تقریباً، جو ہمارے مشاہدے میں ہے۔ پلمبر ہوتے ہیں، سامان لینے کے لیے جاتے ہیں، بل بنتا ہے 9,300، کہتے ہیں لکھ 12,600، یہ کچھ اوپر۔ تو کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو دل کی دیانت کی آواز والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نام بھائی جو ہے وہی لکھیں گے، کم زیادہ نہیں کریں گے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں نام ان کا منشی ہوتا ہے، وہ لین دین کرتے ہوتے ہیں لیکن پرلے درجے کے اندر سے چور ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہر طرح کا بندہ اس دنیا میں آپ کو مل جائے گا۔